ربیع الاول بہت ہی انتہائی مبارک مہینہ ہے، کیونکہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو آیا اس میں ربیع الاول میں عید میلاد النبی منانا جائز ہے؟ نہیں۔ تو ایک بات میری سن لے، آپ کا جو بھی عقیدہ ہو، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے کوئی مہینے کی پابندی نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر تو ہر مہینے، ہر دن، ہر رات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ ہم ہر وقت محمد مصطفیٰ کی درود پڑھتے رہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سائنسدان کہتے ہیں، سائنسدانوں کا ایک قول ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کبھی کسی بھی جگہ بارش کے قطرے نازل نہ ہوں تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی دنیا میں کسی نہ کسی جگہ اب بھی بارش کے قطرے برستے ہوئے ہوں گے، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی جگہ، کسی کونے میں دنیا کے سائنسدانوں کا یہ قول ہے کہ ضرور کسی نہ کسی جگہ بارش جاری ہوگی۔ ہم کہتے ہیں بارش کے قطرے ہوں یا نہ ہوں، ایسا کوئی لمحہ دنیا میں نہیں آئے گا جہاں کسی نہ کسی کونے میں بھی محمد مصطفیٰ کی یاد جاری نہ ہو۔ کسی نہ کسی جگہ ہر لمحے محمد مصطفیٰ کی یاد جاری رہے گی قیامت تک۔ اگر کبھی محمد مصطفیٰ کی یاد بند ہو گئی تو قیامت آ جائے گی۔ ادھر پاکستان میں کسی نہ کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد خیر، ذکر خیر ہوتی رہے گی۔ اگر ادھر نہ ہو امریکہ میں ہوگی، امریکہ میں نہ ہو تو آسٹریلیا میں ہوگی، آسٹریلیا میں تو نہیں تو یو کے میں ہوگی، یو کے میں نہیں تو سعودی عرب میں ہوگی، اور اگر ادھر نہیں تو دارالعلوم دیوبند میں ہندوستان میں ہوگی، ادھر نہ ہو تو دارالعلوم حقانیہ میں ہوگی، ادھر نہیں تو ادھر مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ میں ہوگی۔ جہاں بھی ہو کسی نہ کسی طرح محمد مصطفیٰ کی ذکر خیر ہوتی رہے گی۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کسی مہینے کی محتاج نہیں۔ بات رہ گئی ربیع الاول میں، کیونکہ محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہ ہو وہ سرے سے مسلمان نہیں۔ ہم سب خوش ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، لیکن یہ بات کہ میلاد منانا، عید میلاد النبی منانا، تو میرے بھائیوں بہنوں خوب غصہ نہ کرنا۔ جو بھی اس کے جو ہے نا، بعض لوگ غصہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بک رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی، عید میلاد النبی۔ بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے آپ نے، ٹھنڈے دماغ سے یہ بات بتاؤ کہ اسلام میں کتنے عید ہیں؟ اللہ و رسول نے کتنے عید ہمیں منتخب کر دیے ہیں، ہمیں حکم دیا ہے 2، عید الاضحیٰ، عید الفطر، 2 عید ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے عید میلاد النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عید منائیں، تو کیا یہ اسلام میں زیادتی نہیں ہوگی؟ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ و رسول نے تو 2 عید مقرر کر دیے ہیں، حالانکہ یہ تیسرا عید جو ہے اللہ و رسول نے ہم سے چھپائے رکھا تھا؟ یہ اللہ و رسول پر الزام نہیں ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے ربیع الاول لائے؟ کیا کبھی کسی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ آؤ آج جشن منائیں، ہمارا عید، ہمارا جو ہے پیدائش کا دن ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ربیع الاول میں آیا تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے، یہ تو مشہور قول 12 ہے، 12 ربیع الاول مشہور قول کے مطابق ہے، ورنہ محققین کا قول بعض کا 8 ربیع الاول بعض نے بتایا، بعض نے 9 ربیع الاول بتایا، تو اس میں تو اختلاف ہے۔ اور جس پر بہت زیادہ علماء کہتے ہیں ان کا قول ہے کہ صحیح قول ہے 8 ربیع الاول۔ اور ایک طرف آپ دیکھتے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ ربیع الاول میں ولادت مبارک ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وفات کب ہوئی؟ وفات آپ سے پوچھتا ہوں، وفات کب ہوئی؟ ربیع الاول میں بالاتفاق، لیکن بالاختلاف تاریخ میں اختلاف ہے۔ اس میں بھی اللہ کا راز ہے کہ اس کو مخفی رکھا ہے، کہ کسی کو صحیح پتہ نہیں کہ کس تاریخ کو ولادت اور وفات اور دنیا سے رحلت ہوئی تھی۔ اس میں بھی 3 اقوال تو بہت مشہور ہیں، 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ اچھا، اب جب ہم 12 ربیع الاول اور ربیع الاول میں عید مناتے ہیں، تو کیا آپ کو زیب دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، کیا آپ خوشی مناتے ہیں اس وقت؟ کیا اس دن آپ عید منائیں گے کہ جس مہینے میں، جس میں ایک قول 12 ربیع الاول کا بھی ہے، تو اس وقت آپ کو خوشی منانا جائز ہے؟ آپ کا دل چاہتا ہے کہ خوشی منائیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مہینے میں ہم جشن منائیں، عید منائیں، تو بھائی ذکر خیر ہر وقت جائز ہے۔ ربیع الاول میں زیادہ ذکر خیر کریں، کانفرنس سے منائیں، لیکن عید میلاد کا نام نہ دیں۔ عید میلاد النبی بدعت ہوگی، یاد رکھیں۔ اگر کسی کو اس میں شک ہو، جو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم سے مناظرہ کرو، میں مناظر نہیں ہوں، اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق ہے میرا، اور میں مناظر نہیں ہوں، یاد رکھیں۔ کسی پر طعن و تشنیع بھی نہیں کرتا کہ خدا نخواستہ میں کہوں بریلوی ایسے ہیں، اہل حدیث سب ہمارے بھائی ہیں۔ بس سوچنے کی ضرورت ہے بھائی، سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں جو یہ کام کرتا ہوں، آیا درست طریقے سے اس پر اللہ اور رسول راضی ہوگا یا نہیں؟ دیکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عید نہیں منائی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، کتنے ربیع الاول آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ربیع الاول آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کے حیات میں تو آیا تھا، بعد میں کیوں ابو بکر صدیق نے حکم نہیں دیا کہ یار آ جاؤ، آج ربیع الاول ہے، عید منائیں؟ کیا آپ کو ابو بکر صدیق سے زیادہ حضور کی محبت حاصل ہے؟ کیا آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عاشق ہیں محمد مصطفیٰ کے؟ اگر نہیں تو پھر مجھے ثابت کر دو، ابو بکر صدیق نے کب اور کیوں نہیں منایا؟ اس کے بعد، آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باری آئی، خلافت آیا، کتنے ربیع الاول آئے، کیوں نہیں منایا ربیع الاول میں عید؟ کیوں نہیں منایا؟ اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس نے منایا ہے تو وہی ہمیں بھی حوالہ دو تاکہ ہم بھی شروع کریں۔ نہیں منایا، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت عمر فاروق نے عید میلاد النبی منایا۔ اس کے بعد کون آئے؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آپ کی نکاح میں تھی، جب اس کی وفات ہو گئی تو دوسری کو آپ کی نکاح میں دے دیا، حضرت عثمان کے نکاح میں۔
جب اس کی بھی وفات ہو گئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ آج میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو وہ بھی نکاح میں دے دیتا. اتنا مبارک صحابی. کیا کوئی دکھا سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا تھا آؤ بھائی میرا خلافت ہے بھی، آؤ آؤ آج ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، ہم عید مناتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا کوئی دکھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. آپ کے بعد حضرت علی کی باری آئی. اگر میں اس تفصیل میں لگ گیا تو دن رات ختم ہو جائے گی، تفصیلات ختم ہونے والے نہیں. حضرت علی نے کہیں منائی ہے؟ حضرت علی کتنے قریب تھے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کسی کتاب میں ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے، موضوع بھی نہیں ہے کہ حضرت علی نے عید منایا یا حکم دیا. کسی صحابی نے، کسی تابعی نے نہیں منایا. بات کی باتیں ہیں، کیوں بدعات رسومات نکالتے ہو؟ تو خیر اگر کسی کو مناظرے کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اویلیبل ہے الحمدللہ. اردو میں جس کو اردو زبان والے ہوں ان کے لیے ہمارے متکلم اسلام حضرت العلامہ مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ زندہ آباد، آؤ اس کے ساتھ مناظرہ کرا دیتے ہیں. یا شیر دیوبند، شیر دیوبند حضرت علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ زندہ آباد، اس کے ساتھ آپ کو بٹھا دیتے ہیں. میں خود مناظر نہیں ہوں، دلائل ہے الحمدللہ، کوئی مجھ سے بھی بحث نہیں کر سکے گا اس معاملے میں. لیکن چونکہ میں مناظر نہیں ہوں، مناظرہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں تو ہیں ہمارے پاس، آؤ ان کے ساتھ بٹھا لیتے ہیں. اور اگر کوئی پشتو والا کہتا ہے مجھ سے کے ساتھ مناظرہ کرو تو اس کے لیے ہمارا شیر دیوبند پشتو کا مناظرہ میں آپ کو مفتی محمد ندیم صاحب محمودی کے پاس بٹھا دیتا ہوں، مناظرہ کر لیں گے انشاءاللہ. وہ مناظر ہیں، انہوں نے اس کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیے ہیں انشاءاللہ العزیز. وہ باطل پرستوں کے منہ پر تھپڑ مارنے کی ان میں صلاحیت موجود ہے. تو جو بھی مناظرہ کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ العزیز مناظرہ کرا لیں گے ان سے. تو بات یہ ہے، یہ تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مناظرے سے بھی ہم نہیں ڈرتے. لیکن یاد رکھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جب آپ میلاد مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ چیز بھی ثابت نہیں، یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے. بھائی عبادات اور چیز ہے، دنیائی معاملات اور چیز ہے. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب یہ 14 اگست کیوں مناتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے. میں نے کہا بھائی 14 اگست ہمارے وطن عزیز ہے، ہم وہ عبادت کے طور پر نہیں مناتے. اگر عبادت کے طور پر منائیں گے پھر وہ بھی بدعت بن جائے گا. اس نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. میں نے کہا اس وقت تو پاکستان تھا ہی نہیں. یہ ایک ہے ایجادات، نئی نئی ایجادات، وہ دین کی ضروریات ہیں جس طرح لاؤڈ سپیکر. یہ تو ایجادات ہیں، یہ تو اسلام کی ضرورت ہے، اس وقت تھی ہی نہیں. یہ کوئی عبادت کے طور پر نہیں استعمال کر رہا. آپ جب عید میلاد النبی مناتے ہیں تو عبادت کے طور پر مناتے ہیں، یہ بڑو عبادت ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر نہ کرنے والوں پر نکیر کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ عبادت کے طور پر نہیں، اس کو ضروری نہیں سمجھتے تو نہ کرنے والوں پر اعتراض کیوں؟ اس پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ پھر اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں. دیکھو بھائی، پہل سب چیزیں اچھے طریقے سے شروع ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر. خیر جس طرح دیکھو یہ جو کرسمس ڈے ہے نا، کرسمس جو عیسائی مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، وہ بھی اچھی نیت سے پہلے شروع ہوئی تھی. بعض نے کہا بھائی آؤ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کریں.
تو ایک سال ذکر خیر ہوتا رہا، دوسری سال پھر تیسری بات چلو وہی چراغان بھی تھوڑا سا کر لیں، دل کو خوش کر دیں۔ آئندہ آہستہ آہستہ اس میں ترمیمیں ہوتی رہی۔ آج آپ کو بتاؤں پوری سال کرسمس میں کیا ہوتا ہے، پوری سال اتنے زنا نہیں ہوتے جتنے کرسمس کے ایک دن میں ہوتے ہیں۔ پورے سال پوری دنیا میں اتنے شراب نہیں پی جاتی جتنا کہ کرسمس ڈے میں ہوتی ہے۔ بنیاد تو صحیح ہوتا ہے، اچھی نیت سے بھی ہو تو بدعات میں خیر نہیں بھائی۔ تو آج اسی طرح عید میلاد النبی آہستہ آہستہ کیا ہوتا رہا، کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ آج بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں بھائی، بنگڑے ڈالو، حضور کی ولادت کی عید ہے آج، یہ جائز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے، کس آنکھوں سے، کس جسم سے، کس روح سے آپ ملیں گے کہ یہ دین تھا ہمارا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہمیں چھوڑا تھا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، غصہ نہ کرنا، ٹھنڈے دماغ سے میری باتوں پر سوچنا، غور کرنا کہ آیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، آج کے دن دین مکمل ہو گئی۔ بھائی جب دین مکمل ہو گئی تو یہ تو اللہ و رسول پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ تو کہہ رہے ہم نے دین مکمل کیا، لیکن عید میلاد النبی تو رہ گئی ہے۔ اس سے اللہ پر اعتراض نہیں ہے، اللہ پر تہمت نہیں ہے، محمد مصطفیٰ پر تہمت نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے دین مکمل ہو گئی تو عید محمد مصطفیٰ نے ہمیں نہیں پہنچائی، عید میلاد النبی کی عبادت تو ہمیں نہیں پہنچائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اسقاط کا جو طریقہ ہے لوگوں میں رائج ہے، سنتوں نفلوں کے بعد اجتماعی دعا، سنت و نوافل کے بعد اجتماعی دعا، اور جو نہ کرے ان پر اعتراض، یہ بدعت نہیں ہوئی۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ماں کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ سنت و نوافل کے بعد محمد مصطفیٰ سنت و نوافل کے بعد اجتماعی دعا کرتے تھے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ تو پھر اعتراض کیوں لوگوں پر کرتے ہو؟ جب آپ کہتے ہیں، بعض مولی صاحبان سنت و نوافل کے بعد چونکہ لوگوں کے دباؤ میں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بھائی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پابندی تو نہیں کرتے۔ تو پھر لوگوں پر اعتراض کیوں کرتے ہو جو نہیں کرتے ہو؟ تو اسی طرح سے بہت سے باتیں ہیں، کسی کے مرنے کے بعد ان کے تیجیں، 10ویں شب جمعہ میں دیگ پکانا، اسی طرح 40واں منانا، برسی منانا، یہ سارے بدعات و رسومات ہیں، یاد رکھیں۔ اگر کسی ماں کے لال میں طاقت ہو تو مجھے ثابت کر دیں، مجھے دکھا دیں پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی، میں بالکل آپ کا احسان مند ہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو انعام بھی دوں گا اگر آپ مجھے ان چیزوں کے کوئی ثبوت دے دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے اور تابعین سے مجھے ثبوت دے دیں، انشاءاللہ میں آپ کا احسان مند رہوں گا، دنیا زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا، اور آپ کو ہمیشہ دعائیں دیتا رہوں گا کہ آپ نے ہمیں صحیح راہ پر لگا دیا۔ کوئی ثابت نہیں کر سکے گا، میں پہلے سے بتا دیتا ہوں۔ تو بھائی آپ کا اور وقت نہیں لیتا، بدعات و رسومات سے خود کو بچائیں۔ کوئی عید تیسرا عید اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بات آخر میں بتا دیتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خفا ہو وہ کافر ہے، وہ
مسلمان ہے ہی نہیں۔ خوش ہونا دوسری بات ہے اور ولادت کا عید منانا دوسری بات، اس میں فرق کریں۔ آپ ناراض نہ ہوں، آپ محمد مصطفیٰ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس اس پر عمل کریں۔ محمد مصطفیٰ کے جس طرح آپ نے زندگی بسر کی اسی کے مطابق زندگی بسر کریں، انشاءاللہ اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کا منع دکھاؤ، آخری بات۔ بعض یہ کہتے ہیں بہت بڑا دلیل ان کے پاس، بھائی عید میلاد النبی کا منع کہاں لکھا ہے؟ تو میں ایک مختصر جواب آپ کو دیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں، اگر مغرب کے 3 رکعت ہیں، اگر کوئی 4 رکعت پڑھے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ نماز ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ پہلے مجھے بتا دیں، نماز صحیح نہیں ہوا نا؟ آپ بھی متفق ہیں، یہ بھی متفق ہیں، سب اس پر متفق ہے کہ اس کا نماز فاسد ہو گیا۔ جب 4 رکعت پڑھی اس میں سجدہ سہوی بھی نہیں کیا، تیسرے رکعت پر بیٹھ بھی نہیں گئے، تشہد نہیں پڑھا، تو بھی اس کا نماز فاسد ہو گیا۔ آپ بھی کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کیوں؟ اگر میں کہوں کہ بھئی 1 رکعت زیادہ ہو گئی، 1 رکعت زیادہ ہو گئی، قیام زیادہ ہو گیا، سورہ فاتحہ زیادہ ہو گیا، رکوع زیادہ ہو گیا، اس میں تسبیحات زیادہ پڑھی گئیں، سجدے زیادہ ہوئے، تو بھئی کیوں؟ کون سا اس نے غلطی کیا؟ تو آپ کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے۔ تو میں آپ سے اگر پوچھوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کی کوئی دلیل ہے؟ دکھا دو۔ کوئی ماں کا لال اس کا دلیل دکھا سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہیں کہ مغرب کا جو 4 رکعت پڑھے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی قصداً۔ 1 رکعت زیادہ ہوا، تسبیحات زیادہ ہوئے، پھر بھی فاسد ہو گیا، کیونکہ محمد مصطفیٰ سے ثابت 3 رکعت ہیں۔ منع کہیں نہیں کہ بھائی 4 نہیں پڑھنا ہے، ورنہ مجھے دکھا دو وہ حدیث۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، غصہ نہ کرنا، ٹھنڈے دماغ سے میری باتوں کو جب آپ رات کو سوئیں گے، ٹھنڈی دماغ سے اس کو ذرا سننا اور پھر اس کو سوچنا کہ بھئی میں غلط کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر جانے کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں تو براہ کرم میں ان سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے باتیں بالکل ٹھیک اور درست کی ہیں، الحمدللہ دلیل کے ساتھ کی ہیں۔ اور جو بھی کوئی کہتا ہے کہ آپ کی دلیل صحیح نہیں تو پھر مجھے دوسرا دلیل بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت فرمائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب